السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایلیمنٹری اسکالر۔ آج کے ویڈیو میں آپ ان پرندوں کے بارے میں جان پائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جن پرندوں کا ذکر کیا ہے اس میں مچھر، مکھی، کوا، بٹیر، ابابیل، ہدہد، ٹڈی، پتنگا اور شہد کی مکھی شامل ہیں۔ نمبر 1، مچھر، جسے عربی میں باؤز اور انگلش میں ماسکیٹو کہا جاتا ہے۔ مچھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کروایا تو اس آگ میں مچھر کا پر اور ٹانگ جل گئے۔ اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کر، میں تیرے ہی ذریعے سے نمرود کو ہلاک کرواؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کو حکم دیا کہ ناک کے راستے سے نمرود کی کھوپڑی میں گھس جا۔ مچھر کھوپڑی میں گھس کر دماغ میں پہنچ گیا۔ جب وہ نمرود کی کھوپڑی میں پہنچا اور وہاں پھڑپھڑانے لگا تو نمرود کو شدید تکلیف محسوس ہوتی اور وہ اپنے درباریوں سے اپنے سر پر جوتے پڑواتا۔ نمبر 2، مکھی، جسے عربی میں ذباب اور انگلش میں ہاؤس فلائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں ہے۔ اس کا ذکر حدیث شریف میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال لیا کرو، اس لیے کہ اس کے دونوں بازوؤں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ نمبر 3، کوا، جسے عربی میں غراب کہا جاتا ہے اور انگلش میں سے کرو یا روین کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 یعنی 31 میں کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے جب قابیل کو مار دیا اور پریشان ہوا کہ اب وہ لاش کا کیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 کوے بھیجے، جس میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور اپنی چونچ سے گڑھا کھود کر اس کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر حابیل نے بھی اسی طرح گڑھا کھودا اور قابیل کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ نمبر 4، بٹیر، جسے عربی میں سلوا اور انگلش میں قویل کہا جاتا ہے۔ اس پرندے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا پرندہ جو بٹیر کی شکل کا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر بھیجا۔ اس پرندے کے بڑے بڑے جھنڈ 40 سال تک شام کے وقت بنی اسرائیل کے لیے اترتے اور رات کے اندھیرے میں لوگ ان کو پکڑ کر اپنے غذائی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ نمبر 5، ابابیل، جسے انگلش میں مارٹن اور سوارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس پرندے کا ذکر سورہ فیل کی آیت نمبر 3 میں کیا گیا ہے کہ جس وقت ابراہہ جو حبشہ اور یمن کا بادشاہ تھا، وہ جب خانہ کعبہ کی طرف حملے کی غرض سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابابیل پرندوں اپنے پیروں میں کنکریاں لے کر ہاتھیوں پر برسائے۔ نمبر 6، ہدہد، جسے وڈ پیکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ نمل آیت نمبر 20 میں ہے۔ اس پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہدہد وہ پرندہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ بلقیس کی خبر پہنچائی تھی۔ نمبر 7، ٹڈی، جسے عربی میں جراد اور انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 123 کے اندر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ٹڈی کے ساتھ مینڈک اور جوؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8، پتنگا، جسے عربی میں فراشہ اور انگلش میں مور کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ قاریہ آیت نمبر 4 میں کیا گیا ہے۔ نمبر 9، شہد کی مکھی، جسے عربی میں اصل و نحل اور انگلش میں ہنی بی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر 68 میں کیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں درود شریف پڑھ کر شہد تیار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے شہد کو میٹھا اور شفا بخش بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔